السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین حضرات، آج میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی فضیلت بیان کروں گا۔ یوں تو ماہ رمضان کے بے شمار فضائل ہیں، کما حقہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ غنیۃ الطالبین میں ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 5 کہ اسلامی 9واں مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رمضان رمز سے ماخوذ ہے، اور رمز کے معنی جلانا، چونکہ یہ مہینہ بھی مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے، یا اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے کہ رمز سے مشتق ہے، جس کا معنی گرم زمین سے پاؤں جلنا۔ چونکہ ماہ سیام بھی نفس کے جلنے اور تکلیف کا موجب ہوتا ہے، لہٰذا اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ یا رمضان گرم پتھر کو کہتے ہیں جس سے چلنے والے کے پاؤں جلتے ہیں۔ جبکہ اس مہینہ کا نام رکھا گیا تھا، اس وقت بھی موسم سخت گرم تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 255، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب ہے پے در پہ رحمت کا بھیجا جانا، اور بغیر کسی رکاوٹ کے بارگاہ الہی میں اعمال کا پہنچنا، اور دعا کا قبول ہونا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا معنی ہے نیک اعمال کی توفیق اور حسن قبول عطا فرمانا، اور دوزخ کے دروازے بند کیے جانے کا مطلب ہے روزہ داروں کے نفوس کو ممنوعات شرعیہ کی آلودگی سے پاک کرنا، اور گناہوں پر ابھارنے والی چیزوں سے نجات پانا، اور دل سے لذتوں کے حصول کی خواہشات کا توڑنا، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیے جانے کا معنی ہے برے خیالات کے راستوں کا بند ہو جانا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا۔
مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور آگ سے آزادی فرماتا ہے۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو اس مقدس مہینے کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔